اگر آپ کے اندر ایک پیمانہ عدل نہیں ہے، اور یہ عدل صرف آپ تک محدود نہیں ہے. خواتین و حضرات، انگلینڈ میں ایک تجربہ ہو رہا تھا کچھ بندروں کے اوپر. کیپوچن منکی اس کو کہتے ہیں. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ ایک تحقیق ہو رہی تھی کیپوچن منکی کے اوپر. ایک بندر کو انہوں نے اچھا سا کیلا دیا اور ایک بندر کو انہوں نے خراب کیلا دیا. بندر نے احتجاج شروع کر دی، چیخیں مارنی، چھلانگیں لگانی شروع کر دی. دیکھتے ہی دیکھتے جو باقی کے بندر موجود تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. باقاعدہ ایک پروٹیسٹ شروع ہو گیا. تو وہ جو سائنسدان تجربہ کر رہے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر ان کو کیسے سینس ہے اور یہ کس چیز کو بائیفرکیٹ کر رہے ہیں. بظاہر تو یہ ہے کہ بندر میں اتنی عقل تو نہیں ہوتی کہ ایک کو میں برا کیلا دے رہا ہوں ایک کو اچھا، مگر یہ احتجاج اس وقت تک قائم رہا جب تک اس دوسرے بندر کو اچھا کیلا نہیں دے دیا گیا. اسے ایک اندازہ لگایا. اندازہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ سائنسدانوں نے حتمی طور پر فیصلہ کیا کہ عدل خارجی کوالٹی نہیں ہے، اعتدال خارجی کوالٹی نہیں ہے، باہر سے نہیں آئی ہوئی، سیکھنے سے نہیں آئی ہوئی، بلکہ پروردگار عالم نے ہر ذی حیات کے جین میں عدل اور اعتدال رکھا. یہ ایک کوالٹی سامنے آئی کہ جو شخص بھی اس اعتدال سے انحراف کرے گا وہ ضرور احتجاج کا شکار ہو جائے گا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو. اور ذرا غور سے سنیے گا، اگر مکمل اعتدال نہ اختیار کر سکو تو اس کے قریب ترین رہو. خواتین و حضرات، اگر آپ نے بہت پرانا کو وقت دیکھا ہو تو بہت سارے لوگ لے کے وہ لکڑی کے گڈے لے کے آتے تھے. وہ ایک لکڑی کا بت ایک لکڑی کے استھان پہ رکھا ہوتا تھا اور اس کو جب ہلاتے جلاتے تھے وہ بڑی تیزی سے اوپر نیچے جاتا تھا، مگر معطل نہیں ہوتا تھا. اس مقام سے جہاں اس کے پاؤں تھے وہاں سے وہ نہیں ہٹتا تھا. خواتین و حضرات، اس کی دائیں موومنٹ تھی یا بائیں موومنٹ تھی، وہ اس وقت تک اعتدال میں رہتا تھا جب تک اس کے پاؤں اس لکڑی پر قائم رہتے تھے. یہی مراد ہے پروردگار عالم کی کہ جب ہم نے کائنات کو ایک معتدل طریقے سے بنایا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو سماوات میں ایک بیلنس رکھا، ایک توازن رکھا. اور خواتین حضرات، سَوَّاهُنَّ کا لفظ ٹیکنیکلی بالا تر بیلنسز کے لیے نہیں آتا، باریک ترین بیلنسز کے لیے آتا ہے، پیچیدہ ترین اعتدال کے لیے، اوزان کے لیے، توازن کے لیے فَسَوَّاهُنَّ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ توازن آپ کو شاید اپنی نظر سے نہیں سمجھ آئے گا، مگر جب کوئی علم کاسمیات کا طالب علم، جب کوئی کاسمولوجیکل علوم کا ماہر کائنات بالا میں پہنچے گا، جب وہ ریلیٹیوٹی یا نظریہ اضافت ڈسکور کرے گا، جب وہ کوانٹم کا فلسفہ ڈسکور کرے گا، جب وہ انسرٹنٹی کا وجود دیکھے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ پروردگار عالم نے انتہائی باریکی میں اس کائنات کو درست فرمایا ہے. اور اس درستگی کا اطلاق انسان کے وجود پر ہے، انسان کے ذہن پر ہے. اور یہ جو آپ کا ذہن ہے خواتین و حضرات، اس کو معمولی اکائی نہ سمجھنا. ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کو میں نے اندازہ لگائیے گا کہ یہ جو آپ کا ذہن ہے یہ کیا بلا ہے، کتنی بڑی کائنات ہے. اس میں ایک اندازے کے مطابق 18 ضرب 36 صفر
18×36 اگر کسی میں ہمت ہو ہفتہ 2 ہفتے لے لے اور یہ صفر لگا کر آپ اندازہ لگاؤ کہ برین کنیکشنز کتنے ہیں. آپ 2-4 صفروں میں تو بڑی جلدی سے چلے جائیں گے، 1000 لاکھ تک اور کروڑ تک اور ارب تک تو بڑی جلدی سے 5-10 صفروں میں، مگر جب 36 صفر لگانے پڑیں گے تو آپ حواس باختہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا کنیکشن ہے، اتنے بڑے برین کنیکشنز ہیں کہ اگر زمین پر ایک کاغذ رکھو اور اس پر ایک سادہ کاغذ رکھتے جاؤ تو 18 ارب سال تک اگر کاغذ. سوال بڑا اچھا ہے، مگر اس سوال میں بہت سارے ایسے سوال سمٹے ہوئے ہیں جس کو آپ کا غور کرنا، سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے. دنیا میں بہت قسم کے علوم موجود ہیں، بہت ساری عقول موجود ہیں. بہت عرصہ پہلے جب بھی سائنسز نہیں بھی آئی تھیں تو اہل یونان نے عقل کے ایسے معیار حاصل کیے کہ بہت بڑے بڑے استاد پیدا ہوئے، سقراط، افلاطون، ارسطو، اور ان کی تعلیمات نے مسلم معاشرے پر اتنا گہرا اثر ڈالا. اور اس کے بعد الیگزینڈریا کا بہت بڑا مسٹک صوفی استاد جسے آپ پلیٹائنس کہتے ہیں، جس نے فلسفہ اشراق دیا، اور اشراقیہ کے اثرات اب تک اس زمانے تک مسلمان علماء کی تعلیمات میں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے. فرق یہ ہے کہ انسان کی بلوغت ذہن اہل یونان اور اہل اسکندریہ میں اور پھر روما کے زمانے میں اتنی ترقی کر گئی تھی کہ آج تک بھی بلا شبہ وہ اصول جو ہیں ہماری زندگیوں میں اور مغربی اور مشرقی کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ ان کے اثرات کے اور نظریات کے اثرات جو ہیں آج تک ہمارے زمانے تک پہنچے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا، مگر سائنسز اتنی ترقی پذیر نہیں ہوئی تھی، سائنسز بعد میں ترقی پذیر، اور ہمارے زمانے تک اگر کوئی نمایاں کارکردگی موجود ہے تو وہ سائنسز کی ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یونان جو پہلی حکومت تھی جس کو ڈیموکریٹک ایتھینین ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 35 سال چلی. اس کے بعد فاتحین ٹرائے جن کو کہتے ہیں ان کی ساری کی ساری حکومت 15 سال چلی. اس کے بعد بڑی بڑی حکومتیں جو اہل روما نے قائم کی ہیں اپنی ایک مدت گزارنے کے بعد فنا پذیر ہوئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان تہذیبوں کے علمی اثرات اتنے گہرے ہوتے اور لوگوں تک اس علم کی نمود و نمائش پوری طرح پہنچتی اور وہ اس پہ عمل کرتے تو کہیں نہ کہیں ان کی حکومتوں کو بھی دوام ہوتا اور ان کے لوگوں کو بھی بصیرت ملتی، بصارت ملتی، اور ایک طویل عرصے تک وہ اس زمین پہ قابض اور حکمران ہوتے. مگر ایسا نہیں ہوا. حضور کے بعد بھی آنے والی حکومتوں کے رواج وہی رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں، ایون ان لوگوں کی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سورج سلطنت برطانیہ پہ غروب نہیں ہوتا، وہ بھی غروب ہو گیا. علم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بہت سارا علم موجود ہے وہاں اگر آپ غور کریں تو اتنی بے ترتیبی اور اتنی لا اخلاق سچویشنز موجود ہیں کہ ہم ان کو بائیں ہی علمی طور پہ قبول نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ باوجود اتنی علمی استعداد کے ان کے معاشرے میں بہت بڑی بڑی بے اعتدالیاں رواج پا گئی ہیں. جیسے اب نکاح کر